بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علماء کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 45 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ہم ایک نئی بحث کو جو کہ مقدمۃ الواجب کے نام سے معروف ہے۔ چونکہ ابتدا میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہماری جو گفتگو اصول فقہ کے ساتھ دوم میں ہے وہ تقریباً 5 طرح کے مسائل میں جو کہ سارے کے سارے غیر مستقلات عقلیہ سے مربوط ہے۔ پہلا مسئلہ ہمارا اجزاء کے بارے میں تھا جو کہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں دوسرے مسئلے کو جو کہ مقدمہ واجب کے نام سے معروف ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ واجب والی بحث ہے یہ بہت زیادہ دقیق اور اہم بحث شمار ہوتی ہے، اور مصنف اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے یہاں پہ مقدمہ میں 3 طرح کے نکات کو بیان کریں گے، جس میں انشاءاللہ مختلف طرح کے سوالات کو اٹھائیں گے اور ان سوالات کے پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل سے جواب بھی دیں گے۔ فرماتے ہیں پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ جو مقدمہ واجب کی بحث ہے آیا اس کا تعلق علم اصول سے ہے یا اس کا تعلق علم فقہ سے ہے یا اس کا تعلق علم کلام سے؟ بنیادی سوال جو ہمارے سامنے اس باب میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو ہم قدماء کی عبارات کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ بحث جو ہے وہ علم فقہ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ واجب کا جو تعلق ہے وہ مکلف کے افعال میں سے کسی فعل کے ساتھ یا احکام شرعیہ میں سے کسی حکم شرعی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق عمل مکلف کے ساتھ ہے، فعل مکلف کے ساتھ ہے، حکم مکلف کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے فرماتے ہیں اس کو ہم فقہ کے باب میں شامل کریں گے، اس کو ہم کسی دوسرے باب میں شامل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ نماز سے پہلے اس کے جو مقدمات ہیں وہ فراہم کرنا ضروری ہے، وضو ہے تو اس سے پہلے مقدمات فراہم کرنا ضروری ہے، روزہ ہے تو اس کے مقدمات فراہم کرنا ضروری ہے، حج ہے تو اس کے مقدمات۔ فرماتے ہیں چونکہ یہاں پہ سارے کا سارا تعلق افعال مکلف اور احکام شرعیہ کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم قدماء کی عبارات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اس کا تعلق علم فقہ کے ساتھ ہے، کسی اور علم کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بعض علماء کی عبارات کو دیکھیں، فرماتے ہیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہم علم کلام کی بحث قرار دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بحث میں، مقدمہ واجب کی بحث میں، ہم یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ مسئلہ عقلی ہے یا عقلی نہیں ہے، یعنی ہماری عقل آیا کسی ذیل مقدمہ کے لیے کسی مقدمہ کو واجب قرار دیتی ہے یا واجب قرار نہیں دیتی؟ چونکہ اس کا تعلق ہماری عقل کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم اس کو علم کلام کی ابحاث میں شامل کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے یہ والی بات قابل قبول نہیں جو آپ نے علم کلام میں قرار دیا۔ فرماتے ہیں قابل قبول نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صرف اس بحث کا عقلی ہونا اس بات کو لازم نہیں کہ ہم اس کو اٹھا کے علم کلام میں لے جائیں، اس کو علم کلام سے مربوط کر دیں۔ فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کلام میں ہماری گفتگو مبدا و معاد کے حوالے سے ہوتی ہے، وہاں پہ عقلی مسائل کے حوالے سے لازمی کہ ہم گفتگو کریں، بلکہ عقلی مسائل کی گفتگو دیگر علوم میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر یہ علم کلام والا قول میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ مصنف آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کس کے قائل ہیں؟ فرماتے ہیں میں تیسرے قول والوں کے ساتھ ہوں جو کہ متاخرین کا قول ہے۔ متاخرین فرماتے ہیں کہ یہ والی بحث اصولی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان جو ملازمہ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آیا ذیل مقدمہ جو کہ شرعی ہے اس کے لیے کسی مقدمہ کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ چونکہ ہم مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان جو ملازمہ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری یہاں پہ غیر مستقلات عقلیہ اور مستقلات عقلیہ میں اسی بارے میں گفتگو ہے کہ ہم ملازمہ عقلیہ کو ثابت کریں یا اس کے عدم اس بات کے قائل ہوں، لہٰذا اس بنا پر ہم اس کو علم اصول کی بحث قرار دیں گے، نہ ہم اس کو علم کلام کی بحث قرار دیں گے، نہ ہم اس کو علم فقہ کی بحث قرار دیں گے۔ مطلب چونکہ ہم علم اصول میں ان ابحاث کو بیان کرتے ہیں جو کہ حکم شرعی کے استنباط میں کبرائے کلی کی حیثیت رکھتی ہیں، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس کا جو اصل مورد اور مقام ہوگا وہ یہی علم اصول ہوگا، دیگر علوم میں اس کے حوالے سے گفتگو نہیں کی جائے گی۔ مثال سے واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ چھت پر جانا واجب ہے، کون علی السطح ہے واجب، چھت کے اوپر ہونا واجب ہے، یہ ہمارا صغرا ہے۔ پھر ہم آگے کبرا بیان کرتے ہیں، چھت کے اوپر جانا تو ہمیں کوئی واسطہ چاہیے، ہمیں کوئی وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے ہم چھت پر پہنچ سکے۔ تو ہمارا کبرا کیا ہے کہ چھت پر ہونے اور سیڑھی کے نصب کرنے کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی سیڑھی کے کبھی بھی چھت پر پہنچ نہیں سکتا، گویا کہ چھت پر ہونے اور سیڑھی کے نصب کرنے کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، یہ ہمارا کبرا ہے۔ مطلب یہ ہمارے ملازمہ جو ثابت کر رہے ہیں، جس طرح مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان ملازمہ ثابت کرتے ہیں کبرا میں، ویسے اس مثال میں ثابت کر رہے ہیں۔ پس جب ہمیں صغرا اور کبرا کو ملائیں گے تو ہم نتیجہ حاصل کریں گے کہ سیڑھی لگانا واجب ہے تاکہ ہم چھت پر
پہنچ سکے۔ فرماتے گویا کہ اس مقدمہ کو شرعی طور پر ثابت کرنے کے لیے ہم اس کی گفتگو علم اصول میں کرتے ہیں، اور اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان چونکہ ملازمہ پایا جاتا ہے، لہذا یہ والا جو مقدمہ ہماری عقل جس کو واجب قرار دے رہی ہے، شریعت بھی اسی کو واجب قرار دے رہی ہے۔ گویا کہ یہاں پہ ہم اس مقدمہ واجب کے عقلی ہونے سے لے کر ہم اس کو اس کے شرعی اور اس کے مولوی ہونے تک اس کو لے کر جاتے ہیں۔ ہماری عقل کے نزدیک تو واجب ہے ہی کہ یہ مقدمہ واجب ہوتا ہے، لیکن آیا یہ واجب عقلی، واجب شرعی اور واجب مولوی ہے یا نہیں؟ فرماتے اس کی گفتگو چونکہ علم اصول میں ہوتی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر اس کی گفتگو کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں متاخرین کا جو قول ہے میں ان کے ساتھ ہوں، میرے نزدیک بھی اس کا اصل مقام علم اصول ہے، علم فقہ اور علم کلام میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی۔ فرماتے المسألۃ الثانیہ مقدمۃ الواجب، مسائل 5 مسائل میں سے دوسرا مسئلہ ہمارا ہے مقدمہ واجب کے بارے میں، تحریر و نزاع۔ فرماتے پہلے محل نزاع کو تشخیص کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم یعنی 3 طرح کے نکات بیان کریں گے۔ پہلے محل نزاع کو واضح کریں گے، پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ ہماری بات کن مقامات میں سے ہے، کون سے مقام میں شمار ہوتی ہے، آیا اس کو مباحث الفاظ میں شمار کیا جائے یا اس کو مباحث عقلیہ میں شمار کیا جائے۔ کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اور پھر تیسری ہماری بات اس بارے میں ہوگی کہ اس بحث کا ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا، آیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا بلا وجہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ مصنف فرماتے ہیں کل عاقل یجد من نفسه انه اذا وجب علیہ شیء وکان حصوله یتوقف علی مقدمات۔ فرماتے ہر عاقل ہے، جو صاحب عقل ہے، جس کے پاس عقل جیسی نعمت موجود ہے، فرماتے ہیں وہ اس کی عقل اس کو بتاتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کس بات کا کہ جب اس کے اوپر کوئی چیز واجب ہے اور اس چیز کا حاصل کرنا کچھ مقدمات کے اوپر موقوف ہے، کہ جب تک ان مقدمات کو انجام نہیں دے گا گویا کہ اس وجوب کو ادا نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ، اس کی عقل اس کے اوپر واجب اور ضروری قرار دیتی ہے کس بات کو، من تحصیل تلک المقدمات، کہ ان مقدمات کو حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ لِيُتَوَسَّلَ إِلَى فِعْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِهَا، تاکہ اس کے ذریعے وہ کیا کرے، وہ اس چیز کی انجام دہی تک پہنچ سکے اور اس واجب کو اپنے ذمہ سے بری ذمہ کر دے۔ وَهَذَا الْأَمْرُ بِهَذَا الْمِقْدَارِ لَيْسَ مَوْضِعًا لِلشَّكِّ وَالنِّزَاعِ۔ فرماتے ہیں یہ جو ہمارا عقلی فیصلہ ہے، اس عقلی فیصلے میں کسی کو شک اور کسی کو نزاع اور اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس بارے میں ہے؟ فرماتے ہیں اختلاف اس بارے میں کہ انما الذی وقع موضعا للشک وجرى فیہ النزاع عند الاصولیین۔ فرماتے ہیں وہ والے بات جو محل شک وارد ہوئی ہے، جس میں اصولی نزاع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، وہ کیا ہے، ہوا ان هذه اللابدیۃ العقلیۃ للمقدمۃ التي لا يتم الواجب الا بها هل يستكشف منها اللابدیۃ شرعا ایضا۔ فرماتے ہیں اصولی اس بات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ والا جو لابدی، جو ضروری حکم ہماری عقل لگا رہی ہے کہ مقدمہ کے اوپر تمہارے لیے عمل کرنا ضروری ہے تاکہ تمہارا واجب مکمل ہو سکے، آیا یہ والا جو عقل حکم لگا رہی، آیا اس سے ہم حکم شرعی کو بھی کاشف کر سکتے ہیں یا کاشف نہیں کر سکتے؟ یعنی جو ہمارے پاس مقدمہ واجب کا وجوب عقلی ہے، آیا اس سے ہم اس کے وجوب شرعی کو ثابت کر سکتے ہیں یا ثابت نہیں کر سکتے؟ یعنی ان الواجب هل يلزم عقلا من وجوب شرعی وجوب مقدمتہ شرعا، آیا کسی چیز کے واجب شرعی سے اس کے مقدمہ کا بھی واجب شرعی ہونا لازم آتا ہے یا لازم نہیں آتا؟ فرماتے او فقل، ہم الفاظ بلکہ تیسرے انداز میں کہتے ہیں، او فقل علی نحو العموم، یا بطور عمومی ہم کہتے ہیں کیا، کل فعل واجب عند المولا عند مولا من الموالی هل يلزم منه عقلا وجوب مقدمته ایضا عند ذلك المولا، کہ ہر وہ فعل جو موالی میں سے کسی مولا کے نزدیک واجب ہو، آیا اس کے عقلی وجوب سے لازم آتا ہے کہ مولا کے نزدیک ہم اس کے وجوب کو ثابت کر دیں؟ عقلاً وجوب سے کیا لازم آتا ہے کہ ہم اس کے وجوب شرعی کو ثابت کر دیں۔ وَبِعِبَارَةٍ رَابِعَةٍ، فرماتے ہیں آپ کو اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو میں چوتھے انداز میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، جو کہ اکثر و وضوح بہت ہی تفصیل سے وضاحت ہے، اس سے زیادہ میں وضاحت اس کی نہیں کر سکتا، کہ ان العقل لا شک یحکم بوجوب مقدمۃ الواجب۔ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ مقدمہ واجب کے وجوب کا حکم لگاتی ہوئی کہتی ہے کہ اے یدرکو لزومہا، یہ عقل ادراک کرتی ہے کہ مقدمہ واجب تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرنا تمہارے ضروری ہے تاکہ اصل عمل تک پہنچ سکو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لیکن
هل يحكم أيضا بأنها واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها؟ آیا فرماتے عقل اس بات کا بھی حکم لگاتی ہے کہ یہ اس شخص کے نزدیک بھی واجب ہے کہ جس نے تمہارے اوپر امر کو واجب کیا اور اس کے اوپر متوقف کر دیا، آیا اس کے نزدیک بھی یہ واجب ہے یا واجب نہیں؟ یعنی عقل تو کہہ رہی واجب ہے، آیا شریعت بھی کہہ رہی واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ والا حاضل بیان فرماتے پاس اس بیان کی روشنی میں گویا کہ ہماری جو گفتگو ہے فالملازمۃ بین حکم العقل و حکم الشرع ہی موضع البحث فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں جو ہماری گفتگو ہے وہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ کو ثابت کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم اس کے ثبوت یا عدم ثبوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مقدمہ واجب کی بحث جو ہے وہ اہم ترین اور دقیق ترین اصولی ابحاث میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں مقدمہ واجب کے باب میں مصنف کلی طور پر 7 طرح کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کی تفصیل مکمل طور پہ بیان کر دیں گے۔ پہلا سوال مصنف نے یہ اٹھایا کہ اس بحث کا اصلی مقام کون سا ہے؟ آیا علم فقہ اس کا اصلی مقام ہے یا علم کلام ہے یا علم اصول؟ ان تین علوم میں سے کس علم کے بارے میں اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی؟ فرماتے ہیں قدماء کے نزدیک یہ والا علم جو ہے وہ فقہی ابحاث میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق فعل مکلف یا حکم شرعی سے ہے، چونکہ فعل مکلف اور حکم شرعی اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ والی بحث بھی علم فقہ میں داخل ہو جائے گی اور اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ علم فقہ میں ہی بیان ہوگی۔ لیکن بعض کے نزدیک اس بحث کا اصل مقام کیا ہے؟ علم کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بحث یہ ہوتی ہے کہ آیا مقدمہ واجب جو عقلاً واجب ہے یا عقلاً واجب نہیں، چونکہ اس کے عقلی وجوب کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، لہذا فرماتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے علم کلام میں بیان ہوگی۔ لیکن مصنف اس قول کو قبول نہیں فرماتے اور کہتے ہیں کہ علم کلام میں چونکہ مبدا ماد کی گفتگو کی جاتی ہے، لہذا اس کے بارے میں یہاں ہم گفتگو بیان نہیں کریں گے۔ متأخرین کے نزدیک چونکہ یہ بحث علم اصول کی بحث ہے اور ہم اس میں مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اس بنا پر ہم اس کو علم اصول کے بحث میں شامل کریں گے، نہ اس کو علم کلام میں شامل کریں گے اور نہ اس کو علم فقہ میں شامل کریں گے۔ مصنف کا نظریہ بھی یہی ہے، متأخرین کا ساتھ دیتے ہیں اور اس بحث کو اصولی بحث میں شامل کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو دوسرا نکتہ ہے کہ آیا یہ اصول کی کون کون سی ابحاث ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کر کے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔